بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج ہم کورنگی نمبر 5 پر نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب ہم نکاح پڑھانے کے لیے آئے تو دلہا کے عزیز نے ہمیں ریسیو کیا اور وہ ہمیں اس طرح ہی لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے معلوم کیا سیڑھیوں کے ذریعے جانا ہے، انہوں نے کہا نہیں لفٹ کے ذریعے چلتے ہیں۔ تو اب یہ لفٹ کے اندر ہم گئے اور یہاں سے جو ہے فرسٹ فلور پر ہی جو ہے ہمیں نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے۔ ویسے میں کوشش کرتا ہوں سیڑھیاں چلیں، انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے۔ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اب یہاں سے جو ہے لفٹ سے جو ہے ہم اترنے کے بعد لفٹ سے جو ہے ہم باہر آئے تو اب ہم یہ ہال کی جانب جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جب ہم ہال کے اندر آئے تو ہال بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے۔ یہ کورنگی نمبر 5 ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہال کی خوبصورتی دیکھیے، دیکھیں دنیا میں اتنی خوبصورت اتنی پیاری چیزیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے جو جنت بنائی ہے وہ جنت کتنی پیاری ہوگی، وہ جنت کتنی حسین ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے پاک پروردگار عالم جل جلالہ کی بات مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دنیا میں دیکھیں ہم اتنی پیاری اتنی حسین چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب دنیا میں اتنی حسین اتنی پیاری چیزیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے ہم ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے جنت میں کتنی پیاری چیزیں بنائی ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے شیطان مردود کی بات نہ مانیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی یاد رکھیں فائدہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جنت میں ہم جائیں گے اللہ کریم کے فضل و کرم سے۔ اب یہاں یہ جو ہے ہال کی خوبصورتی دیکھنے کے بعد جو ہے اب ہم ہال کے اندر آئے۔ اب ہم ہال کے اندر آئے تو نکاح نامے ہم نے نکالے۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نکاح نامہ جو ہے اس کے 4 پرت ہوتے ہیں، یہ ہم نکال لیں۔ نکال لینے کے بعد پین پھر ہمیں نکالنے ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں جب ہم گھر سے نکلتے ہیں اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے کہ نکاح نامہ ہم نے احتیاط سے رکھ لیا ہے، پین وغیرہ رکھ لیا۔ پین نکال لینے کے بعد نکاح نامہ ہم نے اٹھایا اور نکاح نامہ ہم فل اپ کرنے شروع ہو گئے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے گواہان ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرات جو نکاح پڑھوانے کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ جو ہے دولہا اور دلہن کے جو ہے ID کارڈ ہمیں سینڈ کر دیا کریں۔ اسی طرح دلہن کی طرف سے 3 بندوں کے نام لکھے جاتے ہیں، ایک وکیل بنتا ہے، 2 گواہ، ان کے ID کارڈ بھی سینڈ کر دیا کریں۔ اسی طرح دولہا کی طرف سے 2 گواہ بنائے جاتے ہیں، ان کے بھی ID کارڈ سینڈ کر دیں گے۔ حق مہر بتا دیں، کوئی شرائط طے پائی ہیں تو وہ بھی تفصیلات بتا دیں، یا ایک پیپر پہ ساری یہ چیزیں لکھ کے اس کی تصویر کھینچ کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں۔ یہ نکاح نامہ ہم اپنے گھر سے ہی فل اپ کر کے آ جائیں گے، تو آسانی یہ ہوتی ہے، وہاں پر وقت بچ جاتا ہے۔ بہرحال اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بھی ہم یہاں پر آ کر جو ہے نکاح نامہ بھر رہے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ سوال ہمارا ہوتا ہے کہ حق مہر کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر پر لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں حق مہر پر لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں۔ دیکھیں ہم نے یہاں حق مہر پوچھا تو انہوں نے ہمیں پرچی دے دی کہ ہم حق مہر جو ہے یہ گولڈ کی صورت میں دیا جا رہا ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہے 58,500 روپے کی یہ رسید بنی ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے کوئی سونے کا زیور وغیرہ خریدا ہوگا اور یہ جو ہے دلہن کو بطور مہر دیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اب اس پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ گولڈ کی صورت میں مہر دیا جا رہا ہے، تو میں نے بتایا کہ شرعی اعتبار سے یہ جائز ہے۔ اب وہ مہر جو ہے رقم کی صورت میں دلہا دلہن کو دے، گولڈ کی صورت میں دے یا چاندی کی صورت میں دے، ہے تو یہ مال شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرنے یا لڑائی جھگڑا کرنے سے اجتناب کیا کریں۔ جو بھی آپ کی شرائط طے پائیں پہلے سے ہی آپ طے کر لیا کریں، حق مہر بھی پہلے سے ہی بات کر لیا کریں۔ یہاں پر جو ہے یہ مزہ یہاں کرکرا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، اتنا مہر نہیں اتنا مہر۔ بعض دفعہ ہم نکاح پڑھانے کے لیے گئے، 2-2 ہزار روپے لڑکی والوں نے شرائط رکھوائی کہ 2,000 روپے ماہانہ جو ہے لڑکا جو ہے لڑکی کو خرچ دے گا۔ اب اس 2,000 روپے دینے پر لڑکے والے لڑ گئے۔ تو عموماً جو ہے اسی طرح بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 50,000 روپے حق مہر کہا، بعض اوقات لڑکی والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 50,000 روپے، لڑکے والے کہہ رہے ہوتے نہیں 25,000 روپے۔ تو یہاں بھی لڑائی جھگڑے کا پہلو ہوتا ہے، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی طے کر لیں اور وہ قاضی صاحب کو بتا دیں، پہلے سے لکھ کر لے کر آ جائے تو آسانی۔ بہرحال یہ نکاح نامہ ہم فل اپ کرنے کے بعد یہاں پر جو ہے گواہان کے سگنیچر لیں گے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں نکاح نامہ فل اپ کر رہے ہیں۔ اور یہ بتاتا چلوں آل کراچی ہماری نکاح پڑھانے کی سروس ہے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔